أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة صدق اللہ العظیم. سورہ الحاقہ کی پہلی 4 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی. سورہ الحاقہ مکی صورت ہے اور مکی صورتوں کے اندر توحید و رسالت اور آخرت پر بڑے مدلل انداز سے بیان کرایا گیا. آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: الحاقہ وہ واقعہ جو ضرور پیش ہو کر رہے گا، قیامت کے بارے میں ہے. ملحاقہ کیا ہے وہ واقعہ جو ضرور پیش ہو کر رہنا ہے. آپ کو کیا معلوم کہ وہ واقعہ کیا ہے؟ کذب ثمود وعاد بالقارعہ، ثمود اور عاد نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلایا، یعنی قیامت کو جھٹلایا، قیامت کے وقوع کو جھٹلایا. فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، تو ثمود ایک سخت حادثہ سے ہلاک کر دیے گئے، اور عاد جو ہیں فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے جو ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی. اگر آپ ہوتے تو انہیں دیکھتے كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، کہ وہ اس طرح پچھڑے پڑے ہیں جیسے کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں. فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا ان میں سے تمہیں کوئی باقی نظر آتا ہے؟ یوم حساب کا ایک ہولناک منظر. مکہ کے قریش یوم حساب کو جھٹلاتے تھے. اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ یوم حساب کو جھٹلاتے ہیں اللہ انہیں اس طرح تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے. اور کچھ قریش جو جھٹلا رہے ہیں یہ بھی اسی عذاب کے مستحق ہو سکتے ہیں. اور قرآن جو کہ آفاقی کتاب ہے، جو بھی یوم حساب کو جھٹلائے گا اللہ فرماتا ہے اسے اللہ اس دنیا سے نیست و نابود کر دے گا. اللہ سے دعا درا میں یوم حساب پر پختہ یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.